اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میں نے خود تجربہ کیا، تجربے کے لیے اس سے پوچھا کہ فلاں آیت بتاؤ، فلاں حدیث بتاؤ، اور اس نے غلط بتا دیا۔ اے آئی نے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی غلطیاں کہ فلاں حرف سے شروع ہونے والی آیت بتاؤ، اور اس نے اپنی طرف سے بنا کے لفظ آگے پیچھے کر کے، اور اس نے کہا کہ یہ آیت۔ اسی طرح حدیث میں نے اس سے کہا کہ فلاں حدیث جو ہے مجھے اس کا حوالہ دو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں ابھی دیتا ہوں آپ کو حوالہ۔ اس نے حوالہ دیا تو میں نے کہا کہ فلاں کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی سند دو۔ اس نے سند بھی مجھے پیش کر دی۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بالکل غلط، یعنی ایسے ہی پکڑ کے کوئی بھی سند لگا کے مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی سند ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک عام آدمی کے ساتھ یہ کیسے دھوکہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا صبح و شام دن رات کا کام ہے۔ اور ایک دفعہ میں بھی حیران ہو گیا کہ واقعی وہ کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے سنن الکبریٰ للنسائی میں موجود ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اس کی سند دو، اس نے سند بھی پیش کر دی، حالانکہ میں نے اس کو الفاظ دیے تھے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مجھے دو، اس نے سند بھی پیش کر دی، اور سند دیکھا تو سند بھی صحیح ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ اس کا نمبر بتاؤ، مجھے اس کتاب سے حدیث کا نمبر بتاؤ، تو وہ نمبر لانے سے قاصر رہا۔ میں نے کہا کہ میں نے کھول کے دیکھا تو وہ حدیث اس طرح تھی ہی نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، غلط بیانی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی معذرت، بس میرے سے غلطی ہو جاتی ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں۔ وہ روز ہی یہ کہتا ہے۔ تو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر 100% درست ہو بھی جائے، تب بھی جن لوگوں نے اسے بنایا ہے یہ ان کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے۔ دیکھیں اگر 100% درست بھی ہو جائے تو نتیجہ اس نے خود نکالنا ہے نا، نتیجہ اس نے خود نکالنا ہے۔ پہلے ہوتا تھا گوگل سرچ، یا کوئی سافٹ ویئر ہے وہ سرچ کرتا ہے، وہ ہو بہو لفظ آ گئے اس میں، کتاب میں تو وہ آپ کو لا کے دے دے گا یہ لفظ آئے ہیں۔ اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا تھا، ہو سکتا ہے کہ جب کمپوزنگ ہوئی ہے تو لفظ ہی غلط لکھا گیا اور آپ کو غلط نتیجہ دے دے۔ لیکن اس میں پھر بھی اے آئی کی نسبت بہت زیادہ اطمینان ہوتا تھا۔ اب اس میں تو بہت زیادہ دھوکہ ہے، بہت زیادہ غلطیاں ہیں، بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اگر ساری خرابیاں ختم کر دیں تب بھی جن لوگوں نے بنایا ہے وہ ایک کمانڈ دے کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں چیز میں یہ نتیجہ نکالنا ہے، اور یہ اسی کے مطابق نتیجہ نکالے۔ یہ خالص کتاب و سنت کی نمائندگی کبھی نہیں کر سکتا یہ سافٹ ویئر۔ اس لیے خبردار، یہ جو نوجوان کہتے ہیں ہم اے آئی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کو گمراہ کرے، آپ کو کیا پتا ہے؟ ہمیں تو پتا تھا، ہم نے دیکھ لیا، اس کو مزید پوچھا اور مزید دیکھا اور غلطی پکڑ لی۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ نہ آپ کی اصل کتابوں تک رسائی، اور نہ آپ کی ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی اہلیت اور صلاحیت جو وہ کر رہا ہے۔ آپ کیسے اس پر اعتماد کر سکتے؟ اگر اعتماد کریں گے کسی وقت آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ آپ نے تو دیکھا جی اس نے حوالہ دے دیا، اچھا جی بات ایسے اب اس پر قائم ہو گئے، دوبارہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا۔ آپ نے کسی سے سنا، کسی سے علماء سے تو آپ نے پوچھنا ہوتا تو پہلے نہ پوچھ لیتے۔ آپ نے تو اے آئی سے پوچھ کے خود ہی عالم بننا تھا نا، آپ نے پوچھ لیا، اس کے بعد آپ کو اسی پہ موت آ گئی۔ ہو سکتا ہے وہ کفریہ نظریہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کوئی غلط تشریح تعبیر ہو سکتا ہے اللہ کی توحید کے حوالے سے کوئی غلطی ہو، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کوئی گمراہی ہو جس میں اس نے ڈال دیا آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی غلط شبہ ہو جس میں اس نے آپ کو ڈال دیا۔ آپ کیسے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔